احسن اقبال صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا۔ کل NA-75 ڈسکا میں الیکشن ہو رہا ہے، آج وزیر اعظم لاہور گئے ہوئے تھے۔ کل کا الیکشن پہلے الیکشن کی طرح تشدد کا شکار تو نہیں ہو جائے گا، امن رہ جائے گا، امید رکھیں ہم؟ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن ایک ٹیسٹ کیس ہے الیکشن کمیشن کے لیے بھی اور پاکستان حکومت کے لیے بھی، کیونکہ جو پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ 20 پریزائڈنگ آفیسر کو حکومت کی سرکاری مشینری نے اغوا کیا اور ان کی نگرانی میں نتائج کو تبدیل کیا گیا، جس کے نتیجے میں الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کو پورا الیکشن کالعدم قرار دے کر وہاں ری پول کا حکم جاری کرنا پڑا۔ یہ ری پول ہونا تو ایک چھوٹا عمل ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ان لوگوں کی نشاندہی نہیں ہوگی کہ جنہوں نے پچھلے الیکشن کو ریگ کرنے کا حکم دیا اور وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اس اسکیم میں شامل ہو کے یہ گھنونا کام کیا، اس وقت تک انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے اور آئندہ ہم مستقبل میں فیئر اینڈ فری الیکشن کو بھی یقینی نہیں بنا سکیں۔ یہ آپ نے ایک ٹیسٹ کیس قرار دے دیا، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ پچھلے بائی الیکشن میں اسی NA-75 ڈسکا میں مریم نواز صاحبہ گئی تھیں، بہت گہما گہمی تھی، انہوں نے جلسہ بھی کیا تھا۔ اس بار تو انہوں نے پریکٹیکلی پارٹیسپیٹ نہیں کیا کسی کیمپین میں، ان کا ٹویٹر بھی سائلنٹ ہے۔ لاسٹ ٹویٹ جو آیا تھا اس میں تو انہوں نے کہا تھا نا کہ میں نے باہر نہیں جانا، اس قصے کے بعد تو کوئی ٹویٹ بھی نہیں آیا۔ نہیں، وہ تو اپنے حوالے سے اس پہ کافی موقف دے چکی ہیں کہ ان کی صحت کے لیے وہ کچھ آرام کر رہی ہیں، لیکن عنقریب آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنی سیاسی سرگرمیاں ریزیوم کریں گی، اور وہ یہ بات بھی کہہ چکی ہیں کہ جو ان کے ملک سے باہر جانے کی خوش فہمی رکھتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب تک یہ حکومت رخصت نہیں ہوگی وہ ادھر ہی ہیں۔ یہ فرمائیے کہ ملک میں ایک بھونچال آیا ہوا ہے، جہانگیر خان ترین کے خلاف یہاں پر معاونین خصوصی ہیں، مشیران ہیں، وزراء بیانات دے رہے ہیں۔ فیصل واڈا نے باقاعدہ طور پر ایک بڑا ٹویٹ کر دیا۔ کیا جہانگیر خان ترین صاحب کے خلاف PTI کے اندر کوئی بڑا محاذ بن گیا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو PTI تو ویسے ہی ایک کلب ہے کہ جس کو مصنوعی طور پہ اکٹھا کر کے لوگوں کو مجمع کیا گیا تھا، اور اس کے اندر اتنے تضادات ہیں کہ جو وقت کے ساتھ ساتھ ابھریں گے اور یہ سسٹم فریکچر کرے گا۔ جہانگیر ترین صاحب بھولے انسان ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم کہ جس لیڈر کے ساتھ وہ ہیں ان کا ٹریک ریکارڈ ہی یہ ہے کہ جو بھی ان پر نیکی کرتا ہے وہ اسی کو وار کرتے ہیں۔ لیکن چور صاحب بات یہ ہے کہ ابھی رانا ثناء اللہ آپ کی پارٹی کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے تو کہہ دیا نا، انہوں نے کہا کہ جی جہانگیر خان ترین صاحب ہمارے ساتھ آئے، ہم سیاسی انتقام کی سیاست کے خلاف کام کرتے ہیں۔ تو کیا مسلم لیگ نون جہانگیر خان ترین اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں ان کے لیے اپنے دروازے کھول رہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ان کے اس بیان کا قطعاً یہ مطلب ہے کہ مسلم لیگ نون نے ان کے گروپ کے لیے دروازے کھول دیے ہیں۔ میں بحیثیت سیکرٹری جنرل یہ بات آپ کو واضح کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کس کو اپنے فولڈ میں لے گی، یہ ایک بہت بڑی امانت ہے۔ یہ امانت ہے ان ہزاروں لاکھوں کارکنوں اور ووٹرز کی جنہوں نے پچھلے 3 سالوں میں جدوجہد کی ہے، قربانیاں دی ہیں، اور ہم اس بات کو ضرور پیش نظر رکھنا چاہتے ہیں کہ جو بھی ہمارے صفوں میں شامل ہو وہ ہمارے نظریاتی تشخص کو اور پارٹی کے جو پرپز ہے، جو ہمارا مشن ہے، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہ ہو۔ لیکن یہ جو ناشتے ہو رہے ہیں اور پھر عشائیے ہو رہے ہیں جہانگیر خان ترین کے گھر پہ، ہم خیال لوگ آ کے بیٹھتے ہیں، MPs بھی آ رہے ہیں، MNAs بھی کھل کے سامنے آئے ہیں، کچھ وزراء بھی آئے ہیں، تو پھر یہ کیا PTI کی عمران خان صاحب کی حکومت کے لیے کوئی بڑا خطرہ بنے گا؟ یہ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ ابھی تو یہ جو PTI کے اندر کی سیاست ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کا تعلق پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کی تبدیلی تک ہی ہو، اس سے بڑا ایجنڈا نہ ہو، لیکن اگر یہ اس سے کوئی زیادہ چیز بڑھ جاتی ہے تو اسے ہم دیکھیں گے۔ لیکن ابھی میری ذاتی رائے یہی ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ ایک حلقہ موجود ہے کہ جو مسلسل اس بات پہ اصرار کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب کو بھی کہا جاتا رہا ہے کہ وہ پنجاب میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کریں، لیکن عمران صاحب ایسا کرنے سے کتراتے رہے ہیں۔
تو دیکھیے اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا۔ نہیں، یہ بہت بڑی اسیسمنٹ آپ نے دے دی، آپ سینئر پولیٹیشین ہیں، کہ جو گروپنگ ہو رہی ہے اس کا تعلق پنجاب میں تبدیلی سے ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، میں پھر کہوں گا، اگر بہت بڑی ہائپوتھیٹیکل بات ہے، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر نون لیگ کا موقف، نون لیگ کی حکمت عملی کیا ہوگی؟ دیکھیے مسلم لیگ نون کا موقف بہت واضح ہے کہ پنجاب میں ہمیں مینڈیٹ ملا تھا، پاکستان کے عوام نے مسلم لیگ نون کو 2018 کے انتخابات میں مینڈیٹ دیا تھا۔ ہم پنجاب کی سب سے بڑی جماعت ہے، ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا ہے، ہم سے مینڈیٹ چھینا گیا ہے۔ پنجاب جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کے عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا گیا ہے، اور اس لیے اس پر حق ہمارا ہے۔ اگر ہمیں کوئی ایسا موقع ملے گا یا نظر آئے گا کہ جہاں ہم اس حق کو جمہوری طریقے سے حاصل کر سکیں تو ہم ضرور حاصل کریں گے۔ آپ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب پہ آپ کا حق ہے، جنوبی پنجاب کے ساتھ انہوں نے وعدے کیے تھے، چلے ان کے پاس اکثریت نہیں ہے، ترمیم نہیں ہو سکتی، لیکن جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ بنایا، ایک افسر کی جرت کیسے ہوئی کہ اس نے نوٹیفیکیشن واپس لے لیا؟ جنوبی پنجاب کے عوام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ مجھے بتائیے نا، جنوبی پنجاب تو چھوڑیے، یا 22 کروڑ عوام کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، کون سی چیز ہے کہ جس کو ثابت کرنے کے ساتھ حکومت نے کیا ہے؟ ایک دن فیصلہ ہوتا ہے کہ بھارت سے کوئی تجارت نہیں ہوگی، اگلے دن فیصلہ ہوتا ہے کہ بھارت سے کپاس اور چینی آ جائے گی، پھر اس سے اگلے دن فیصلہ ہوتا ہے نہیں بالکل تجارت نہیں ہوگی۔ اسی طرح جنوبی پنجاب میں کہیں آپ وعدہ کرتے ہیں کہ 90 دن کے اندر ہم اقتدار میں آتے ساتھ ہی اسے صوبہ بنا دیں گے، پھر اب 3 سال ہو گئے ہیں، آپ جو سیکریٹریٹ بناتے ہیں اسے بھی واپس کر لیتے ہیں، پھر آپ کہتے ہیں نہیں ہم یہ واپس کرنے لگے ہیں۔ تو یہ حکومت کو تو ہر وہ چیز جو اس نے وعدہ کیا تھا، وہی وزیر اعظم ہاؤس جس کو یونیورسٹی بنانا تھا، اب صبح شام وہاں وزیر اعظم صاحب بیٹھ کے میٹنگز کرتے ہیں، اس کے مزے لے رہے ہیں۔